میرے شوہر کی منگنی اپنی خالہ زاد سے ہو چکی تھی۔ شادی میں 2 ماہ باقی تھے کہ انہوں نے مجھے ایک رشتہ دار کی شادی میں دیکھا اور فرشتہ ہو گئے۔ دل میں ٹھان لی کہ اس لڑکی سے شادی کروں گا۔ اس فیصلے پر ان کے گھر والے دنگ رہ گئے۔ والدہ کو غشی کے دورے پڑنے لگے کہ بیٹے کی منگیتر ان کی بھانجی تھی جو ان کو بہت پیاری تھی۔ پھر منگنی بھی 7 سال رہی تھی۔ شادی کی تاریخ مقرر ہو چکی تھی۔ ایسے موقع پر اس خبر سے اس کے میکے میں بھونچال آ جاتا۔ ان کے سب بہن بھائی ان سے قطع تعلق کر لیتے۔ ماں نے بہت شور مچایا، خودکشی کی دھمکی دی۔ باپ نے بھی سمجھایا، بہنوں نے قطع کلامی کر لی، مگر عادل ضد کے ایسے پکے تھے کہ کسی کی نہ سنی اور خود منگیتر کے گھر جا کر اس کے والدین سے منگنی ختم کرنے کی بات کر کے آ گئے۔ لڑکی والوں کی بھی عزت ہوتی ہے، بس پھر وہی کیا ہوا جس کا خدشہ تھا۔ میرے ساس کا اپنے میکے سے ہمیشہ کے لیے ناطہ ختم ہو گیا۔ ان دنوں عادل ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھے اور گھر انہی کے دم قدم سے چل رہا تھا۔ یہ تو ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جو کماتا ہے سرپرست بھی وہی بن جاتا ہے اور زور بھی اسی کا چلتا تھا۔ گھر والے مانتے یا نہ مانتے وہ شادی میں شامل ہوتے یا نہیں۔ عادل نے کہہ دیا تھا کہ گھر والوں میں جس کو یہ شادی قبول نہیں ہے بے شک وہ شادی میں نہ بیٹھے، وہ کورٹ میرج کر لیں گے۔ یہ بڑی دھمکی تھی۔ سبھی نے جان لیا عادل جو کہہ رہا ہے کر دکھائے گا، تب ان کا کیا رہ جائے گا۔ کمانے والا گھر سے چلا جائے گا تو اخراجات کیسے چلیں گے۔ وہ بھائی بہنوں کو پڑھا رہے تھے، ماں باپ کا تمام خرچہ اٹھا رہے تھے۔ سارا گھرانہ معاشی لحاظ سے ان کا دست نگر تھا، لہٰذا وہ اختلاف کے متحمل نہ ہو سکتے تھے۔ عادل کے والد سمجھدار تھے، وہ میرے والد کے چچا زاد بھی تھے، اس وجہ سے انہوں نے اس رشتے پر مخالفت نہیں کی۔ ان دنوں کالج میں میرا دوسرا سال تھا۔ میرے والدین کو بھی میری شادی کی فکر تھی، لہٰذا انہوں نے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ 12ویں کا امتحان دیے ہی تھا کہ میری شادی عادل سے ہو گئی۔ وہ مجھ سے شادی کر کے بہت خوش تھے اور میں بھی کہ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور 20ویں گریڈ کے آفیسر تھے۔ مجھ سے عمر میں بے شک بڑے تھے لیکن باوقار اور پرکشش شخصیت کے مالک تھے۔ میں اپنی قسمت پر نازاں تھی اور میرے والدین پھولے نہیں سما رہے تھے۔ خیر جو خدا کو منظور تھا ہو گیا۔ میں بیاہ کر سسرال آ گئی۔ جلد ہی عقدہ کھلا کہ سسر صاحب کے علاوہ باقی سارا خاندان مجھ کو ناپسند کرتا تھا۔ عادل کے گھر کے کسی فرد نے بھی مجھ کو دل سے بہو تسلیم نہیں کیا، بس ایک سسر صاحب تھے جو اچھے لب و لہجے میں بات کر لیتے تھے۔ خیر گھریلو ریشہ دوانیوں کا میں نے صبر کے ساتھ مقابلہ کیا۔ عادل نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ میری والدہ اور بہن بھائی تمہارے ساتھ جو سلوک کریں برداشت کر لینا، کیونکہ میں نے ماں کی بھانجی سے منگنی توڑ کر ان کا دل دکھایا ہے۔ آپ تمہارا حسن سلوک اور صبر ہی ان کو آرام کر سکتا ہے۔ میں نے ان کا یہ حکم اپنے پلے سے باندھ کر صبر و شکر کو اپنا وتیرہ بنا لیا۔ ساس سسر کی خدمت میں کوئی کسر نہ رکھی، نندوں کا بھی حکم مانتی، حالانکہ ایک عمر میں میرے برابر اور 2 مجھ سے چھوٹی تھیں۔ دیور کا خیال رکھتی، مگر یہ ریاضت بھی کام نہ آئی، یہاں تک کہ 3 بچوں کی ماں بن گئی۔ میں بھی انسان تھی، میرا دل ان کی نفرت اور بدسلوکی پر اکڑتا تھا، مگر اب 3 بچے سامنے تھے، ان کی خاطر قربانی دے رہی تھی۔ ساس کھلم کھلا مجھے برا بھلا کہتی، گالیوں سے بھی گریز نہ کرتی، ہر بات پر اعتراض اور ہر کام میں کیڑے نکالتی۔ جب میرے صبر کی انتہا ہو گئی تو میں نے بھی ان کے سامنے بولنا شروع کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا، جس میں ان کی بیٹیوں نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ ان دنوں میرے شوہر ٹریننگ کے لیے امریکہ گئے ہوئے تھے۔ ادھر ساس نے مجھے مار کر گھر سے نکال دیا۔ اس واقعے کے 1 ہفتے بعد عادل لوٹے تو ان کو واقعے کا علم ہوا۔ وہ فوراً میرے میکے آئے، مجھ سے اور میرے والدین سے معافی مانگی اور منا کر گھر لے آئے۔ اب اکثر یہ ہونے لگا، ساس جھگڑا کرتی اور گھر سے نکال دیتی، میں میکے چلی جاتی اور عادل منا کر واپس گھر لے آتے۔ ان حالات میں میرا حسن گہنا گیا، دل افسردہ، ہر وقت روتا رہتا۔ اب میں عادل سے مطالبہ کرنے لگی کہ مجھے علیحدہ گھر میں رکھو ورنہ میں نہ رہوں گی۔ وہ تسلی دیتے کہ تھوڑے دن اور صبر کر لو، بہن کی شادی ہونے دو، پھر ہم علیحدہ گھر لے لیں گے۔ دراصل سسر صاحب نہیں چاہتے تھے کہ عادل ان سے علیحدہ رہیں، وہ گھر کے معاملات کو احسن طریقے سے سلجھاتے تھے اور اس طرح معاملات کو بگڑتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ہر بار مجھ کو سمجھاتے، شفقت سے درخواست کرتے کہ عادل میرا بڑا بیٹا ہے، اس کو ہم سے جدا مت کرو، میں گھر والوں کو سمجھا لوں گا۔ ان کے احترام کی وجہ سے میں نے ان کی بات کی لاج رکھ لیتی تھی کہ عادل تو میرے ساتھ اچھے ہیں، مجھ سے پیار کرتے ہیں، حالانکہ میں ہی پریشان نہ تھی، میرے بچے بھی سہمے سہمے رہتے تھے۔ ایک دن میری کالج کی سہیلی اپنے بھائی کے ساتھ مجھ سے ملنے آ گئی۔ اس بیچاری کو ہمارے گھریلو ماحول کا کیا پتہ تھا۔ اس نے کہا کہ میرا بھائی باہر کھڑا ہے، اسے اندر بٹھا لو۔ میں نے اس کے بھائی کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا اور شرمین کو اپنے ساتھ کمرے میں لے آئی۔ ہم باتیں کرتی رہیں کہ کھانے کا وقت ہو گیا۔ شرمین کالج میں میری بیسٹ فرینڈ تھی، ہماری دانت کانٹے کی دوستی تھی۔ اخلاقاً اسے کھانے کا کہا تو بولی، ارے بھائی لے آؤ کھانا، ہم کھا کر جائیں گے۔ تبھی جو گھر میں پکا تھا اسے اپنے کمرے میں کھلایا اور اس کے بھائی کے لیے اپنے ڈرائنگ روم میں بھجوا دیا۔
بس اتنی سی بات تھی جس کا بہت بڑا بتنگڑ بن گیا۔ جب یہ بھائی بہن چلے گئے تو ساس نے شور مچا دیا کہ بہو بیگم نے حد کر دی، کالج میں کسی سے مراسم تھے، وہ شخص اس کی سہیلی کے ساتھ آیا، گھنٹوں بیٹھا، یہ بے حیائی میں اپنے گھر برداشت نہیں کر سکتی، میری جوان بیٹیاں ہیں، غرض رو رو کر انہوں نے سرسر صاحب کو بھٹکایا، جانے کس موڈ میں تھے، تھکے ہوئے گھر آئے تھے، انہوں نے آؤ دیکھا نتاؤ اور مجھے تھپڑ رسید کر دیا۔ میں یہ صدمہ نہ سہ سکی، وہ تو میرے ساتھ شفیق و مہربان سلوک رکھتے تھے، وہ بھی عورتوں کی باتوں میں آ گئے، میرا ان پر مان تھا وہ بھی ٹوٹ گیا۔ ساس بس ستور شور مچاتی رہی کہ دال میں کچھ تو کالا ہے، اتنا بڑا الزام اتنی آسانی سے مجھ پر تھوپ دیا گیا، میرا کلیجہ شک ہو گیا، پھوٹ پھوٹ کر روئی، مگر وہاں کس کو پرواہ تھی، وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح عادل مجھے طلاق دے دیں تو وہ اپنے میکے والوں کو منا کر بھانجی کو بہو بنا کر لے آئیں، جس قدر بھی جھگڑا ہوتا میں عادل کو اطلاع کے بغیر گھر سے نہ جاتی تھی، روٹھنا بھی ہوتا تو ان کو خبر کر کے میکے جاتی تھی، لیکن اس بار مجھ سے اپنی حیانت صحیح نہ گئی۔ عادل اسلام آباد گئے ہوئے تھے، ان کو فون کیا، وہ شاید میٹنگ میں تھے، انہوں نے فون نہ اٹھایا۔ میں نے چادر اوڑھی اور رکشہ کر کے میکے چلی آئی۔ اس دن سخت دل جلا ہوا تھا، جوں جوں سوچتی ذہن اور لگتا تھا۔ اس بار والدین نے میری ذہنی کیفیت سے اندازہ کر لیا کہ اب معاملہ سلجھا بجھا کر واپس بھجوانے سے نہ سنورے گا، لیکن اس بار عجب بات یہ ہوئی کہ 3-4 ماہ گزر گئے اور عادل مجھ کو لینے آئے اور نہ ہی فون کیا۔ انہوں نے بھی اپنے گھر والوں کی بات کا یقین کر لیا، کیونکہ اب تو مخالف پارٹی میں ان کے ابا جان بھی شامل ہو گئے تھے۔ خدا جانے انہوں نے ان سے کیا کہا کہ انہوں نے مجھ سے حقیقت جاننے کی کوشش ہی نہ کی اور میں پوری طرح ٹوٹ کر رہ گئی۔ وقت اسی طرح قسم پرسی میں گزرنے لگا۔ ان دنوں شدت سے دل چاہتا تھا کہ کوئی ایسا مل جائے کہ اپنے دل کا سارا غم اس کے دل میں انڈیل دوں۔ انہی دنوں مجھ کو فائق ملا، وہ سچ مچ ہی فائق لگا، اپنے کردار سے، حوصلے سے، گفتار سے، غرض اس کی ہر ادا میں مردانہ شان تھی۔ بتاتی چلوں مجھے کیسے اور کہاں ملا۔ یہ میری بدنصیبی کا ایسا دن تھا جس نے میری زندگی میں اور اندھیرا بھر دیا۔ اس روز بھابھی کے بھائی سے کسی بات پر چکلش ہو گئی تو بلا وجہ مجھ سے الجھ پڑے اور مجھے منحوس، برباد، ناشکری دربدر کہہ دیا، جس پر میں چادر اوڑھ کر خودکشی کرنے گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ سوچا ہو کہ جب اپنے ایسے الفاظ منہ سے نکالنے لگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ میں ان کے گھر مزید رہوں۔ ریلوے اسٹیشن ہمارے گھر سے زیادہ دور نہ تھا، میں سیدھ میں چلتی ریلوے لائن پر پہنچ گئی۔ مجھے نہیں خبر کہ ٹرین آنے والی ہے، سر پکڑے پٹی پر بیٹھی تھی کہ ایک شخص بھاگا ہوا آیا اور اس نے پوری قوت لگا کر مجھے ٹرین کی زد سے بچا لیا۔ اگر وہ فرشتہ اسٹیج پر وقت مجھے نہ بچا لیتا تو میرے ٹکڑے اڑ چکے ہوتے۔ اس وقت تو میں نہ سمجھ پائی کہ کیا ہوا ہے، لیکن جب اسپتال میں آنکھ کھلی تو بچانے والے شخص نے اپنا نام بتا دیا کہ اگر میں تمہیں نہ دیکھ رہا ہوتا تو آج تم زندہ نہ ہوتی۔ غرض اس ملاقات کے بعد ہمارے گھر آیا، کیونکہ اس نے میری والد کو فون کر کے بلایا اور ساری کارروائی نمٹائی تھی، ورنہ مجھ پر خودکشی کا کیس بن سکتا تھا۔ اس وقت میں صدمے سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اسپتال میں نے اپنا زخمی دل فائق کے سامنے کھول دیا، اس درد کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے محسوس بھی کیا، مجھے اپنے دل میں جگہ دی اور اب میں خود کو پھر ایک مہکتا گلاب محسوس کرنے لگی۔ اس کے بعد میں گھر والوں سے چھپ چھپ کر اس سے ملنے لگی۔ اب عادل اور اپنے گھر کا خیال کم کم ہی ستاتا تھا۔ میں نے فائق سے وعدہ کر لیا کہ اگر میرے شوہر مجھے طلاق دے دی تو میں اس کے لیے زندگی کی بہترین ساتھی بنوں گی۔ اس نے بھی وعدہ کیا کہ اگر بچے تمہارے پاس رہیں گے تو وہ میرے بچوں کو باپ جیسی محبت دے گا۔ اب میں سسرال واپس نہ جانا چاہتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ ایک بار عادل ضرور مجھے منانے آئیں گے، کیونکہ جب بچے بیمار ہو گئے اور سانس ان کو نہ سنبھال سکی تو انہوں نے خود بچوں کو میرے پاس بھجوا دیا تھا۔ حسب امید عادل 6 ماہ بعد ایک روز اچانک آ گئے اور خوشامد سے بولے، جو غلط فہمی گھر والوں نے میرے دل میں ڈالی وقت کے ساتھ وہ دور ہو گئی ہے، میرا دل صاف ہو گیا ہے، اب تم گھر چلو۔ میں عادل کی بات ماننا نہیں چاہتی تھی، مگر بچے باپ سے لپٹ گئے اور رو رو کر مجھے منانے لگے، امی بابا کی بات مان لو، گھر چلو، ہم کو یہاں نہیں رہنا، بابا جان کے ساتھ رہنا ہے۔ بچوں کے آنسوؤں نے میری قوت ارادی چھین لی اور میں مجبور ہو کر شوہر کے ساتھ گھر آ گئی۔ فائق کو بھی اطلاع نہ کر سکی کہ میں واپس گھر جا رہی ہوں۔ اسے جانے کتنا صدمہ ہوا ہوگا، وہ بھی شادی شدہ تھا، اس کے بھی بچے تھے، پھر بھی اس نے عمر بھر ساتھ نبھانے کی حامی بھری تھی۔ وہ ریلوے آفیسر تھا، پڑھا لکھا تھا اور یہ فیصلہ اس نے یقیناً سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ گھر آ کر 4 دن سکھ کے نہ گزرے، پھر وہی سلوک جو پہلے دن سے تھا، وہی سب کا رویہ، ساس بے نقص سناتی، تب میں نے بھی 2-4 کرارے جواب دے دیے۔ ان کو تو سکتہ ہو گیا کہ بہو جو پہلے چپ رہتی تھی، آنسو بہاتی تھی، اب اس کو کیسے زبان مل گئی۔ ان کو کیا خبر کہ محبوب کے وعدوں نے مجھے اس قدر باحوصلہ بنا دیا تھا۔ انہوں نے بیٹے سے کہا، بہو آج میرے سامنے بولنے لگی ہے، کل کو جوتیاں اٹھا کر سر پر مارے گی، 3 لفظ طلاق کے کہور چلتا کرو۔ مگر میں نے بھی اس بار جی کڑا کر
کر کے دل کی بھڑاس نکال دی۔ کہا، بڑی بی، اب تم ہوش میں رہنا۔ تم کیا طلاق کی دھمکی دیتی ہو؟ میں خود ہی طلاق لینے آئی تھی۔ اپنے پوتے پوتی رکھنے ہیں تو رکھ لو، پالتی رہنا ان کو۔ یہ بات تو مرے پر سو درے ثابت ہوئی۔ وہ بیچاری وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑی اور مجھ کو ایک طلاق مل گئی۔ باقی 2 طلاقیں عادل سے مقررہ وقفے سے دینا تھیں۔ مجھے اگر طلاق کا ملال تھا تو صرف اپنے بچوں کی خاطر، ورنہ تو میں خود بھی اس زندگی سے، اس کنبے سے تنگ آ چکی تھی۔ ادھر فائق میرا منتظر تھا، میرے ادھورے خواب پورے ہونے والے تھے۔ افسوس کہ گھر والوں کو پتہ چل گیا کہ میں اسے چھپ چھپ کر ملتی ہوں۔ انہوں نے یہ جانا کہ میں نے فائق کی خاطر سسرال سے جھگڑا کیا، تبھی گھر والوں نے مجھے برا بھلا کہا۔ میرے والد فائق کے آفس چلے گئے، اسے لعنت ملامت کی اور میری اس ملاقات پر کڑی پابندی لگا دی۔ میں نے تو سمجھا تھا کہ اس شخص نے میری زندگی بچائی اور مجھے محبت دی تو ٹھوس سہارا بھی ملے گا، لیکن اگر دل کی بات پوری ہو جائے تو رونا کس بات کا؟ قسمت میں بربادی لکھی تھی، سو اس نے بیچ مجھدار میں ساتھ چھوڑ دیا، میرے والد کا بھرم رکھ لیا اور اپنا تبادلہ دوسرے شہر کروا لیا اور مجھے ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ دیا۔ شوہر نے ایک بار طلاق دی تھی، لہذا صلح کی گنجائش باقی تھی۔ انہوں نے والد صاحب کے ساتھ قانونی کارروائی کی اور مجھے گھر لے گئے۔ اس بار انہوں نے مجھے علیحدہ گھر میں رکھا۔ بچے اس نئے گھر میں میرا انتظار کر رہے تھے، مجھے دیکھ کر دوڑتے آئے اور مجھ سے لپٹ گئے۔ میں نے بھی اپنے جگر گوشوں کو کلیجے سے لگا لیا۔ عادل کی اتری صورت بتا رہی تھی کہ وہ بھی ٹھوکر لگنے سے میری جانب واپس آئے ہیں اور میں بھی ٹھوکریں کو کھا کر ہی لوٹی تھی۔ اب سوچتی ہوں کاش کچھ دن اور انتظار کر لیتی، کیونکہ عادل میرے لیے الگ بنگلہ بنوا رہے تھے۔ کچھ عرصے بعد ساس سسر صاحب کے ہمراہ آئیں، مجھ سے معافی مانگی۔ وہ بزرگ تھے، میں نے ان کی لاج رکھ لی اور ان کے سامنے احترام سے جھک گئی، لیکن ساس نہ جانے کس مٹی کی بنی تھی۔ شاید اپنے پوتے پوتیوں کی خاطر انہوں نے مجھے قبول کر لیا، میں نے بھی تو ہتھیار اپنے بچوں کی وجہ سے ڈالے تھے۔ یوں ہم سب کی اولاد کی خاطر ایک کشتی کے سوار ہو گئے۔